اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا رب العالمین۔ محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ جس موضوع پر آج ہم اس ڈسکشن کے دوران گفتگو کریں گے وہ انویژننگ بیٹر ٹمورو، رول آف از، یعنی ایک بہتر مستقبل کے لیے ہمارا کیا کردار ہو سکتا، اس سلسلے میں ہماری کچھ یہاں پہ ڈسکشن ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہم ایک بہتر مستقبل کس کو سمجھتے ہیں، کیا چیز ہے جو ایک بہتر مستقبل کے لیے درکار ہے، اور دوسرا اسپیکٹ اس کا کہ اندرونی اور بیرونی وہ کون سے چیلنجز ہے جس کو اوور کم کرتے ہوئے ہم ایک بیٹر فیوچر اور بیٹر ایک سکسیسفل فیوچر کے سلسلے میں، مستقبل کے سلسلے میں ہم اپنا تصور کر سکتے ہیں، اور اس تصور کے ساتھ اپنی جدوجہد کے ذریعے سے اسے بنانے، اسے عملی طور پر رونما کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہماری گفتگو کے اندر آئے گی۔ تو میں نے یہاں پہ چند ایک نکات منشن کیے ہیں کہ ایک بیٹر فیوچر کے لیے 5 ایسے محاذ ہے جن پہ ہماری تیاری بہت ضروری ہے۔ وہ تیاری ہماری انفرادی سطح پر، وہ تیاری ہماری خاندانی سطح پر، وہ تیاری ہماری یعنی مجموعی طور پر سماج کی شکل میں، یہ سارے لیولز پر اگر وہ تیاری ہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم نہ صرف اپنے مستقبل کو بہتر کر سکتے ہیں بلکہ امت وسط ہونے کا جو تصور ہے، خیر امت ہونے کا جو تصور ہے، وہ تصور یہی ہے کہ بھئی آپ اپنا مستقبل تو بہتر کریں گے لیکن آپ کے مستقبل کے ساتھ زمانے کا مستقبل جڑا ہوگا، آپ کے مستقبل کے ساتھ انسانوں کا مستقبل جڑا ہوگا۔ تو مسلمان اپنے مستقبل کو بہتر بناتے ہوئے پورے انسانوں کے مستقبل کو بہتر بنائیں گے۔ خیر امت ہونے کا یہی وہ کردار ہے جو اس کو پیش کرنا ہے۔ تاریخ میں بھی انبیاء علیہ السلام نے، بعد کے ادوار میں لوگوں نے یہی کردار پیش کیا تھا۔ جب خیر امت کا تصور لے کے وہ دنیا کے سامنے پہنچے تو پھر دنیا نے اس کو پورے اعتماد کے ساتھ قبول کیا اور امت مسلمہ کے حوالے اپنی باغ دوڑ کو سپرد بھی کر دیا، سرنڈر بھی کر دیا، ان کے حوالے بھی کر دیا۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ایک کامیاب مستقبل ہو یا حال ہو، اس کو بنانے کے لیے جو درکار ہے وہ قوتوں کا حصول، کہ دا ایکوائرنگ آف پاور۔ تو پاور کی کیا معنی ہے، قوت کے کیا معنی ہے، کیسے قوت کو حاصل کریں گے؟ قوتوں کا حصول جب ہم کہیں گے تو اس کا صرف مطلب یہ نہیں ہوگا کہ مادی یا پھر سیاسی قوت کا حاصل کرنے کے نتیجے میں ایک بہتر مستقبل ہو سکتا ہے۔ میں یہاں پہ ان چیزوں کا تذکرہ کروں گا، وہ 5 ایسے کون سے پاور سینٹرز ہے، قوتیں ہیں جس کو حاصل کرتے ہوئے ہم اپنے آج کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور کل کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، اور بلکہ پورے انسانوں کے مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اس کا جو ایسپیکٹ ہے، اندرونی تبدیلیوں کے نتیجے میں جو اندرونی تبدیلیوں کے لیے جو قوتوں کا حصول ہم کو درکار ہے، اس میں سب سے پہلی چیز ہے وہ روحانی، وہ اخلاقی محاذ، کہ انسانوں کا یا سے ہمارا اپنا، کہ اللہ تعالیٰ سے کیا ربط ہے، اللہ کی کتاب سے کیا ربط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، اس شعار اسلام سے ہمارے دل میں کتنی انسیت پائی جاتی ہے، اسلام کے ٹیننٹس کو لے کر اپنی زندگیوں میں فالو کرنا، اپنے سماج میں فالو کرنا، اور پھر انسانوں کے درمیان اسے دعوت کے طور پہ پیش کرنا اور ان کو یعنی اعتماد میں لیتے ہوئے اس کو جاری و ساری کرنا۔ اس سلسلے میں ہمارا روحانی پہلو کیا ہے، کہ اس کو ہم کیا پوری پاکیزگی دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یکسو ہو کر کرتے ہیں، یا پھر ہم اس کو بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ نہ کرنے کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو سب سے پہلا عنصر ہے وہ روحانی پہلو، کہ دلوں کی پاکیزگی، قلوب کی پاکیزگی، اذہان کی پاکیزگی، ذہنوں کی پاکیزگی، اور پاکیزگی کے ساتھ یکسوئی، کہ وہ اس کی سمت متعین ہو، کہ ہمارے قلب کی سمت متعین ہو، ہمارے ذہن کی سمت متعین ہو، تو پھر ہمارے عمل کی بھی سمت متعین ہو جائے گی۔ اور وہ سمت متعین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سمت اللہ کی خوشنودی ہو، اس کی سمت رضا الہی ہو، اس کی سمت اخروی کامیابی ہو، اس کی سمت اللہ کے منشا کو زمین پہ لاگو کرنا ہو۔ اس کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرتے ہیں اپنی عبادات کے نتیجے میں،
اپنے معاملات کے نتیجے میں، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کے نتیجے میں، تو پھر اس کی سمت واضح ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی جو ہے یعنی حمایت ہمارے ساتھ ہوگی، اور رضا الہی کے طرف وہ لے جانے والی روحانی ترقی ہوگی۔ اور اس روحانی ترقی کا عکس کہاں ہوگا؟ اس روحانی ترقی کا عکس ہوگا انفرادی کردار میں، کہ ہمارے تعلقات کیسے ہیں، ہماری سوچ و فکر کیسی ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ گفتگویں کیسی ہیں، ہماری پریورٹیز کیسی ہیں، ہم لوگوں سے کیسی گفتگو کرتے ہیں، کیسے معاہدات کرتے ہیں، معاہدات کی کتنی پاسداری رکھتے ہیں، ہمارے دلوں کا کیا حال ہے۔ یہ سارے وہ اخلاقی پہلو ہے جس کے نتیجے میں وہ روح کا جو ہے مظہر بن کر انسانوں کے سامنے نمودار ہوں گے۔ تو پہلا محاذ جس کے لیے ہم کو بہت زیادہ کوشش کرنا چاہیے اپنے بہتر مستقبل کے لیے، وہ پہلا محاذ ہے کہ انسانوں کی، ہماری اپنی انسانوں کی، ہمارے خاندانوں کی، ہمارے سماج کی روحانی و اخلاقی ترقی۔ اسلام کا امتزاج یہ ہے کہ اس کی ڈسٹنکشن یہ ہے کہ وہ مادی ترقی کی بنیاد پہ اسس نہیں ہوتا ہے، وہ کسی میٹیریل سپریمیسی کی بنیاد پہ اسلام اور مسلمانوں کی کامیابی و ناکامی کا انحصار نہیں ہوتا ہے، یا اس کو متعین نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اسلام در حقیقت جن باتوں کے نتیجے میں انسانوں کی کامیابی و زوال، ناکامی کا تصور کھینچتا ہے، وہ در حقیقت مادی نہیں ہے۔ مادی ضرورتیں تو اس کی اپنی یعنی انسان ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی اور اس کے اپنے مادی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے، لیکن جن چیزوں کے نتیجے میں انسان یعنی کامیاب اور ناکام ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں برتری یا زوال کی طرف لے کر جاتا ہے، اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ وہ روحانی اور اخلاق کا مظہر ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اس کی زندگیاں گزرے۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے کہ ہم اپنے بہتر مستقبل کو بنانے کے لیے ہم اپنی دلوں کی پاکیزگی، اپنے اذہان کی پاکیزگی، تھاٹس کی پاکیزگی، سوچ کی پاکیزگی، اور اس کا مظہر اخلاقیات میں ہمارے روزمرہ کی زندگی میں نظر آنا ہے، وہ ہر حال میں نظر آنا ہے۔ وہ آپ اقتدار میں ہو تب بھی نظر آنا ہے، وہ آپ اقتدار میں نہ ہو تب بھی نظر آنا ہے، وہ آپ اللہ کے مادی وسائل کے نعمتیں آپ کو ادا کر دی جائے تب بھی نظر آنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اگر کسی آزمائش میں مبتلا کر کر ٹیسٹ کر رہا ہے وہ تب بھی نظر آنا ہے۔ تو سب سے پہلا پہلو جس کے نتیجے میں انسان اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکتا، آج کو بھی بہتر بنا سکتا، اور اس دنیا کے مستقبل کو، بل اس دنیا سے جانے کے بعد کا ایک مستقبل ہے، آخرت، وہ اس کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو روحانی و اخلاقی محاذ پر صلاحیت اور صلاحیت کے ساتھ، یعنی پوری ایکسلنس کے ساتھ اس محاذ کو ہم کو حاصل کرنا ہے۔ دوسری چیز جو ایک کامیاب مستقبل کے لیے ریکوائرڈ ہے، وہ فکری و نظریاتی محاذ، کہ ہمارے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے دیے گئے اس دنیا کے وسائل کا حصول بھی ہم اگر کر رہے ہیں، تو ان کے حصول کا مطمع نظر کیا ہے، اس کا اصل ویو پوائنٹ کیا ہے، وہ حاصل کیوں کیے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے آبجیکٹیوٹی کیا ہے، یہ باتیں ہمارے سامنے کلیئر ہونا چاہیے۔ تو دوسرا محاذ جو اس کو متعین کرتا ہے وہ ہے فکری و نظریاتی محاذ، کہ کس فکر کی بنیاد پہ اس کا حصول ہو رہا ہے۔ ایک بہتر مستقبل کو بنانا چاہتے ہیں، لیکن کیا فکر کی بنیاد پہ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا کسی مادی وسائل کو حاصل کر کر دنیا کے اندر بڑی ترقی کر کر غرور و تکبر کے ساتھ اس زمین پر چلنے کے لیے ایک بہتر مستقبل کو بنایا جا رہا ہے؟ تو یہ اس کی فکر ڈیفائن کرتی ہیں، اس کا نظریہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اس بہتر مستقبل کے حصول کے لیے جو جدوجہد ہوگی، اس کے حصول کے لیے جو کاوشیں ہوں گی، وہ کاوشوں کی سمت کیا ہوگی۔ تو دوسرا اہم محاذ ہے وہ فکری و نظریاتی ترقی، کہ ہم اپنی فکر کو اسلامی اصولوں کی بنیاد پر استوار کریں، اس کی بنیاد پہ پروان چڑھائے۔ گو کہ بظاہر کچھ شارٹ ٹرم کامیابیاں ہم کو اس میں نظر نہ بھی آئے، تب بھی ہماری فکر کی سمت، ہمارے سوچنے کی سمت اور ہمارے پورے جدوجہد کی سمت، اس کی فکر اور نظریہ جو ہے وہ عین اسلامی بنیادوں پر گراؤنڈڈ ہو، کہ ہم اپنے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہم اس سماج کی بھی اور اپنے آپ کی بھی بہتری چاہتے ہیں۔ ہم اپنے مستقبل کو بہتر اس لیے بنانا چاہتے ہیں کیونکہ انسانوں کو جو جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے بچا کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی مستقبل کو بہتر اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے اصولوں کے مطابق انسانوں کے درمیان مساوات قائم ہو جائے، انسانوں کے درمیان انصاف قائم ہو جائے، اس زمین پہ اللہ کے جو احکامات ہیں وہ قائم ہو جائے، اس کا نفاذ ہو۔
یہ سارے وہ تصورات ہیں فکر و نظر کے جس کے ساتھ اگر ہم مستقبل کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں تو بظاہر دنیا کی نظر میں وہ مستقبل بڑا کامیاب نظر نہ بھی آئے تب بھی وہ ایک عین اسلامی بنیادوں پہ پروان چڑھنے والا مستقبل ایک کامیاب مستقبل ہوگا، دیرپا مستقبل ہوگا۔ اس سے صرف اپنی ذات کو نہیں، اپنے خاندانوں کو نہیں، بلکہ پورے انسانوں کو، امت مسلمہ کو اور پورے انسانوں کو خیر امت ہونے کی حیثیت سے، داعی امت ہونے کی حیثیت سے ہم اپنا کردار اس میں ادا کر سکیں گے۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے کہ فکری و نظریاتی محاذ ایک بہتر مستقبل کے لیے فکری و نظریاتی بنیادیں بہت اہم ہیں کہ اس کو استوار کرنا، اس کو پروان چڑھانا، اس بات کی طرف ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ تیسرا محاذ ہے علم و عمل کا پیکر، کہ انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی۔ اجتماعی حیثیت میں خاندان بھی آ جائے گا، سماج بھی آ جائے گا، امت مسلمہ کے مختلف اجتماعیتیں بھی آ جائے گی۔ ان ساری حیثیتوں سے علم و عمل کا پیکر کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ امت کو جب سرخرو کرتا ہے تو امت کو سرخرو کرنے کے پیچھے دو بڑے عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ ایک پہلا جو ایسپیکٹ ہے وہ اس کی جدوجہد کا ایسپیکٹ ہے کہ وہ عین اسلامی بنیادوں پر اپنی جدوجہد کے وہ نظارے دنیا کے سامنے پیش کرتی ہیں جس سے دنیا ششدر رہ جائے، جس سے دنیا حیرت زدہ رہ جائے کہ ایسے یہ کیسے لوگ ہیں اپنی جانوں سے زیادہ، اپنی املاک سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنے یعنی وسائل سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھ کر اس کے احکامات کے مطابق جدوجہد کرتے ہیں اور ہر قسم کی جدوجہد کرتے ہیں۔ تو ایک پہلو ہے جو جدوجہد کا پہلو ہے۔ دوسرا پہلو ہے وہ فکر کی بلندیوں کا پہلو ہے کہ اسلام جو فکر پیش کر رہا ہے، اور وہ فکر کی بلندیوں کا پہلو اسی وقت حاصل کیا جا سکتا جب علم کے اندر غوطہ زنی ہوں، اس کے علم کے جوہر جو ہے دنیا کے اندر تلاش کر کر۔ علم در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ٹریجری ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ ملکیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بکھیر دیا ہے، اور انسانوں کو اس بات کا شعور بھی بخشا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس ٹریجری کو ڈسکور کرے، اس کو انویسٹیگیٹ کرے، اس کو نکال کر لائے، انسانوں کو اس سے نفع پہنچائے، انسانوں کو اس سے فائدہ ہو۔ تو علم و عمل کا پیکر تیسرا پہلو۔ تو علم و عمل کے پیکر میں سب سے امپورٹنٹ چار ایسپیکٹس میں نے یہاں پہ نوٹ کیے۔ سب سے پہلا یہ کہ علم کی بنیادیں اس کی قرآن مجید پر ہو، کہ قرآن کا گہرا شعور، زندہ شعور، قرآن کو وہ اپنی زندگی کے ہر محاذ پہ جو ہے وہ قرآن مجید کے ڈائمنشن سے جو ہے دنیا کو چیک کرنے کی، دنیا کو جو ہے ایسس کرنے کی اور دنیا کو رہنمائی دکھانے کا بھی کام کرے۔ دوسرا پہلو وہ سیرت کا پہلو ہے، قرآن، سیرت، تاریخ اور زمانے کی سمجھ۔ یہ چار وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے حصول کے نتیجے میں علم کے اندر بڑھتری، یعنی علم کے اندر فوقیت آپ کو حاصل ہوگی۔ وہی کو چھوڑ کر اگر علم کے اندر آپ کتنی ہی بڑھتری حاصل کر لیں، اس کے اندر آپ انسانوں کو نفع پہنچانے کے بجائے اس سے زیادہ آپ انسانوں کو گمراہی کی طرف، انسانوں کے لیے مصیبت بن کر جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ آج کے دور کا جو جدید علم ہے اس کی سب سے بڑی خامیاں یہ ہیں کہ اس جدید علم کی رہنمائی اگر وہ وہی کرتی ہوتی تو انسانوں کے درمیان جو انتشار، جو جس طریقے کا جو ہے معاملہ آج ہم کو نظر آتا ہے وہ معاملہ نظر نہیں آتا، بلکہ انسانوں کے درمیان اخوت نظر آتی، خیر خواہی نظر آتی، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان جو ہے وہ محبت نظر آتی، ساری وہ ترقیات وہ انسانوں کے لیے خیر ثابت ہوتی۔ بلکہ اس کے برعکس اس کی رہنمائی اگر قرآن نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی، اس علم کی رہنمائی اللہ کے نبی کی زندگی نہیں کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی رہنمائی اسلامی قدریں، اس کی مقاصد شریعت، یہ ساری چیزیں نہیں کرتی ہیں، تو وہ سارے مسائل جو آج رونما ہو رہے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو اگر اس کو چھوڑ کر ہم کسی مستقبل کے حصول کے لیے جاتے ہیں تو یقیناً وہ مستقبل ایک بہت پائیدار مستقبل نہیں ہوگا۔ بظاہر اس میں کوئی کامیابی شارٹ ٹرم آپ کو نظر آ بھی جائے تب بھی وہ ایک پائیدار، ایک کامیاب مستقبل نہیں ہوگا۔ ایک کامیاب مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ اس کی علمی و عملی جو بنیادیں ہوں وہ قرآن، سیرت، تاریخ اور حالات کی سمجھ، کہ اپنے زمانے کی سمجھ، اس کے حالات کی سمجھ، زمانے میں ابھرتے ہوئے چیلنجز کی سمجھ، اس میں آنے والے اللہ کے بے شمار اپارچونٹیز کی سمجھ، اور اس کے مطابق اپنے عمل کو بنائیں، اپنے علم کی بنیاد اس کے مطابق استوار کرے۔ تو یہ تیسرا پہلو ہے کہ envisioning for a better tomorrow we need to have a strong access of knowledge and access of character in the reference of Quran, سیرت، تاریخ and the understanding of present times، کہ اپنے حالات کی سمجھ۔ چوتھی اور امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے جس کے نتیجے میں آپ اپنے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں، وہ ایسپیکٹ ہے کہ سیاسی، معاشی، معاشرتی، سماجی اور خاندانی استحکام،
اس کے بغیر ایک بہتر مستقبل آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ افراد کے کچھ چند لوگوں کے بہتر ہو جانے سے پورے سماج نہیں بدلے گا۔ آپ کو اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہوگا، اپنے خاندانوں کو اس کے مطابق ڈھالنا ہوگا، اپنے سماج کو اس کے مطابق ڈھالنا ہوگا، اپنی سیاست کو اس کے مطابق ڈھالنا ہوگا، معاشرتی قدروں کو اس کے مطابق ڈھالنا ہوگا، تب جا کر ایک بہتر مستقبل، ایک ایسا یعنی سسٹینیبل مستقبل آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جس کو کولیپس کرنے کی ناکام کوششوں کے باوجود وہ کولیپس نہیں ہوگا، جو ایک بہت مضبوط بنیادوں پر استوار ہوگا۔ تو سیاسی بنیادیں کیا ہو اس کی کہ دنیا کے اندر جو موجودہ سیاست چل رہی ہے، کہ جس قسم کی پاور پالیٹکس ہے، اس پاور پالیٹکس کے اندر بھی قرآن اس کی رہنمائی کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رہنمائی کرے، تاریخ اسلام اس کی رہنمائی کرے، اسلامی قدریں اس کی رہنمائی کرے، اس معاشرے کی رہنمائی کرے، سماج کی رہنمائی کرے، خاندانوں کی رہنمائی کرے۔ تو یہ چوتھا وہ ایسپیکٹ ہے کہ سیاسی، معاشی، معاشرتی، سماجی اور خاندانی استحکام اگر اسلامی بنیادوں پہ ہوتا ہے تو ایک بہتر مستقبل کو ہم تصور کر سکتے ہیں۔ پانچواں اور اہم پہلو وہ یہ ہے کہ انفرادی جدوجہد اور اجتماعی جدوجہد، یہ دونوں ایک ساتھ ہونی چاہیے۔ انفرادی سطح پر آپ کتنی ہی ترقی کر لیں، لیکن اجتماعی ماحول آپ کو اس کی یعنی سپورٹ سسٹم کے طور پر یا اس کو سسٹین کرنے کے طور پر اگر وہ کام نہیں کرتا ہے تو انفرادی جدوجہد کا کوئی بہت زیادہ نتیجہ ہم کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو انفرادی جدوجہد، اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ قرآن مجید اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس جہنم کی آگ سے۔ وہ ایک پرائمری رسپانسبلٹی قرآن آیت کرتا ہے کہ کس طریقے سے آپ انفرادی طور پر اپنی ذمہ داری کو لیں اور اس ذمہ داری کے نتیجے میں اپنی ذات کو بھی، اپنے خاندانوں کو بھی، اپنے کنبے کو بھی کس طریقے سے جہنم کی آگ سے بچایا جائے اور ایک بہتر مستقبل کی طرف، اس دنیا کے اندر بھی ایک بہتر مستقبل اور آخرت میں بھی ایک بہتر مستقبل کی طرف آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا ایک پہلو ہے وہ اجتماعی پہلو، کہ ہمارے کلیکٹیو سسٹم کا ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہے وہ ہمارے خاندان ہے۔ ہمارے کلیکٹیو سسٹم کا ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہے وہ ہماری مساجد ہے۔ ہمارے کلیکٹیو سسٹم کا ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہے وہ ہماری اجتماعیتیں ہیں۔ ہمارے کلیکٹیو سسٹم کا ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہے وہ ہمارا کلی طور پر مسلم سماج ہے۔ ہمارے کلیکٹیو سسٹم کا ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ وہ سارے انسان ہیں جو اس دنیا میں بستے ہیں، وہ اس مسلمان بھی ہے، وہ غیر مسلم بھی ہے، لیکن وہ ہمارے اجتماعی سیٹ اپ کا ایک پارٹ ہے۔ تو ہم اس کو شروع کریں اپنے خاندانوں سے، اپنی مساجدوں سے، اپنے محلوں سے، اپنی اجتماعیتوں سے، اپنے امت کے گروہ سے، اور پھر پورے انسانوں کے درمیان کس طریقے سے اس کو استوار کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اس کو ایک بہتر مستقبل کی طرف لے جانے میں اپنے اصولوں کی بنیاد پر ہم اپنی کاوشیں کر سکتے ہیں، اس بات کی طرف ہم کو غور و فکر کرنا ہوگا۔ تو یہ 5 وہ کام ہے جو میں نے گنایا ہے۔ یہ 5 کام کرنے کے نتیجے میں آپ کی حیثیت، اس ملک یعنی انسان کی حیثیت، اس کے خاندانوں کی حیثیت، پوری امت کی حیثیت ایک کنٹریبیوٹر کی حیثیت ہوگی، انسانوں کو دینے والی، انسانوں کو رہنمائی کرنے والی، اس کو جو ہے جہنم یعنی نجات کی طرف لے جانے والی، اس کو اللہ تعالیٰ کا موتی و فرما بنانے والی، یہ حیثیت آپ کی ری انسٹیٹ ہوں گی۔ جس وقت یہ حیثیت ری انسٹیٹ ہوگی تو یہ سارے اندرونی تبدیلیوں کے نتیجے میں جو آپ اپنے اندر کرتے ہیں، جس کا تذکرہ میں نے بھی کیا، 5 اندرونی تبدیلیوں کے نتیجے میں ایک بیٹر مستقبل کے لیے، آپ ان اندرونی تبدیلیوں اور اندرونی استحکام کے لیے بیرونی جو چیلنجز آپ کے سامنے رونما ہیں، ان بیرونی چیلنجز کو اوورکم کر سکتے ہیں۔ لیکن بارہا صرف ہم بیرونی چیلنجز کا تذکرہ کرتے رہیں، حالات کا جو ہے نوحہ پڑھتے رہیں، حالات کا رونا روتے رہیں، لیکن اس سے باہر کی کسی قوت کے نتیجے میں اندرونی تبدیلیاں بھی ممکن نہیں ہوں گی اور باہر کے حالات بھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ جو امت خیر امت بنائی گئی، جس امت کے پاس اللہ کا منشا موجود ہے قرآن مجید کی شکل میں، جس امت کے پاس اللہ کے نبی کی ایک عظیم تاریخ ہے، جس امت کا ایک زبردست ہسٹری ہے، اس کی ایک لیگیسی ہے، وہ امت لوگوں کے در پہ جا کے اپنا کشکول لیے، اپنے مسائل کا یعنی تذکرہ کرتے ہوئے ایک بہتر مستقبل کے لیے اگر کوشش کرنے کی کرنا چاہتی ہے تو در حقیقت اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ اپنے اس ایکشن میں، اپنی اس کاوشوں میں وہ ناکام ٹھہرے گی، بلکہ اس کے بالمقابل اندرونی تبدیلیوں کے نتیجے میں بیرونی چیلنجز کو کس طریقے سے ہم حل کر سکتے ہیں۔ بیرونی چیلنجز سیاسی ہو سکتے ہیں، بیرونی چیلنجز سماجی ہو سکتے ہیں، معاشی چیلنجز ہو سکتے ہیں، پالیسیز کی شکل میں ہو سکتے ہیں، یہ سارے وہ ایکسٹرنل جو پریشرز امت مسلمہ کے اوپر رونما ہیں،
बैरूनी चैलेंजेस उम्मत का जो नैरेटिव है उसको डिस्ट्रॉय करने के नतीजे में हो सकते हैं, उसको मशकूक दायरों में ले जाकर ठहराने के नतीजे में हो सकते हैं, मीडिया के चैलेंजेस हो सकते हैं। ये सारे वो चैलेंजेस है जो एड्रेस तभी किए जा सकते हैं जब अंदरूनी तौर पे इस्तेहकाम उम्मत का होगा, अंदरूनी तौर पे उम्मत जो है मजबूत होगी। लेकिन ये दो काम पैरेलल करना होगा, अंदरूनी तब्दीलियों का काम और बैरूनी चैलेंजेस को अबूर करने का काम, ये काम पैरेलल करना होगा, जिसके नतीजे में इस्तेहकाम होगा, जिसके नतीजे में मजबूती आएगी, उम्मत के अंदर भी मजबूती आएगी, अफराद के अंदर भी मजबूती आएगी, खानदानें भी उठकर खड़ी होगी और एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ हम जाने की जो तसव्वुर रखते हैं, उस बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जाने में हम अपना किरदार भी अदा कर सकेंगे। बेहतर मुस्तकबिल का कुरान मजीद तसव्वुर खींचता है वो यही है कि सबसे कामयाब लोग वो हैं जो अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा मुत्तकी है, अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा अल्लाह का कुर्ब हासिल करने वाले, उसके मंशा के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने वाले, उसके अहकामात को अपने हर चीज़ पर मुक़द्दम रखने वाले, उसकी तरफ एकसू होने वाले, उसकी रज़ा के लिए जद्दोजहद करने वाले, हर चीज़ पे अल्लाह के मंशा को फ़ौक़ियत देने वाले, ये वो लोग हैं जो बेहतर मुस्तक़बिल की तरफ जाने वाले हैं। ये वो सुपीरियर लोग हैं अल्लाह की नज़र में जो एक बेहतर मुस्तक़बिल डिफ़ाइन कर सकते हैं, इस दुनिया में भी और आने वाली दुनिया में भी। अगर एक बेटर फ्यूचर हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो इन्हीं अवामिल के साथ हमको आगे बढ़ना होगा। आखिर में मैं उन 5 बातों का फिर से तज़किरा करते हुए अपनी गुफ्तगू को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ कि सबसे पहली चीज़ रूहानी व अखलाकी महाज पे तरक्की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इनफरादी हैसियत से और अपने ख़ानदानों को मजबूती के साथ थाम ले, रोज़ाना उसका इंट्रोस्पेक्शन करे, अपनी ज़ात का इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप से सेल्फ डायलॉग करे, अपने आप से गुफ्तगू करे, कुछ तन्हाइयों में अपने औकात निकालें, अपने आप से बैठ के गुफ्तगू करे, तन्हाइयों में कुछ औकात निकाले, अपने ख़ानदानों से बैठकर, अपने बच्चों से, अपने शरीक हयात से, अपने रिश्तेदारों से, इनसे बैठकर गुफ्तगू करे, सरगोशियाँ करे इस बात की कि हम किस तरीके से अल्लाह ताला से अपने क़ुर्ब को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम अखलाकियात को अपने बेहतर बना सकते हैं। एक-एक चीज़ को पेन डाउन करते हुए हम जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है जिसमें हर इंडिविजुअल का जो है वो एनर्जी लगेगी, हर इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ लगेगी, वो रूहानी व अखलाकी महाज़ है। आज भी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि तहरीक फ़लस्तीन की सबसे बड़ी कामयाबी जो मुझे नज़र आती है वो यही है कि रूहानी व अखलाकी महाज़ पर लोग इस दुनिया से जानों के नजराने देके रुखसत तो ज़रूर हो गए, लेकिन दुनिया के सामने एक दर्स पेश करते गए कि रूहानी महाज पे आप मजबूत रहने के नतीजे में जद्दोजहद के वो नज़ारे आप दुनिया के सामने रख सकते हैं, जिनका तसव्वुर ये मादी दुनिया, आज की जदीद तरीन दुनिया नहीं कर सकती। तो ये सबसे पहला पहलू है। दूसरा पहलू फ़िक्री व नज़रियाती। हम मुताला करें, मुताले को अपने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ, कुरान मजीद का मुताला, सीरत का मुताला, अपने अपने सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ। उसके बाद फिर अपने ख़ानदानों के दरमियान ऐसी महफ़िलें जमाएँ, स्टडी सर्कल्स बनाएँ, जिसके नतीजे में हम मुताले को बढ़ाएँ और फिर उस मुताले के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों में एक्शंस कैसे हो रहे हैं। क्या उस मुताले के नतीजे में मेरी ज़ात में कोई तब्दीली पैदा हो रही है? क्या उस मुताले के नतीजे में क्या मेरे ख़ानदान में कोई तब्दीली पैदा हो रही है? मेरे समाज में कोई तब्दीली पैदा हो रही है? मेरी इज्तिमाइयतों में कोई तब्दीली पैदा हो रही है? अगर हो रही है तो काबिल मुबारक है और अगर नहीं हो रही है उन मुतालों के नतीजे में कोई तब्दीली पैदा, तो वो बज़ाहिर एक बुक स्टडी तो ज़रूर होगी, लेकिन उस बुक स्टडी का जो कॉम्प्रिहेंशन है, जो निकल कर आपकी ज़िंदगियों में नज़र आना चाहिए, हमारी ज़िंदगियों में नज़र आना चाहिए, वो नज़र नहीं आएगा। तो फ़िक्री व नज़रियाती महाज़ पे ख़ैर उम्मत और दाई उम्मत होने का तसव्वुर लिए एक बहुत ही असर्टिवली कि हम एक दाई उम्मत है, हम एक ख़ैर उम्मत है। हम दुनिया के अंदर जो है कशकोल लिए भीख माँगने के वास्ते अल्लाह ताला ने हमको नहीं पैदा किया, बल्कि दुनिया के सामने एक वाज़े दीन के साथ अल्लाह ताला ने हमको भेजा है और उस दीन को इस दुनिया में नाफ़िज़ करने की ज़िम्मेदारी भी हमारी है। तीसरा और अहम काम इल्मी दुनिया में एक्सीलेंस कि हमारे बच्चे वो क्या बेहतर से बेहतर मुस्तक़बिल की तरफ आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं? क्या हमारे बच्चे वो तालीमी मैदानों में बड़े कारनामे अंजाम दे रहे हैं? और उन कारनामों की फ़िक्री बुनियादें क्या हैं? वो कारनामों की फ़िक्री बुनियादें क्या सिर्फ़ मादी हुसूल है? वो कारनामों की फ़िक्री बुनियादें, एक्सीलेंस की फ़िक्री बुनियादें क्या सिर्फ़ दुनिया को बेहतर बनाना है? क्या सिर्फ़ दुनिया के अंदर मादे को तलाश करना है, मटेरियल डेवलपमेंट है, मटेरियल एस्पेक्ट्स है या कंज़्यूमरिस्ट एस्पेक्ट है? तो ये है तो फिर हम अपने ट्रैक पे गलत है। तो हम उसको यानी फिर से रेक्टिफ़ाई करना चाहिए कि वो इल्मी तरक्कियों की बुनियाद, इल्मी जहद की बुनियाद, नए डिस्कवरीज़ की बुनियाद दर-ए-हक़ीक़त अल्लाह की तरफ हो, अल्लाह ताला के मंशा को पूरा करने वाली हो और दुनिया के अंदर बेहतर से बेहतर मुस्तक़बिल की तरफ आगे बढ़ते हुए यानी इल्मी दुनिया के अंदर कारनामे करें, ऐसे कारनामे जिससे दुनिया हैरत में रह जाए।
ایسے کارنامے جس سے دنیا ششدر رہ جائے، ایسے کارنامے جس سے دنیا بول اٹھے کہ یہ وہ لوگ ہے جس کا حقیقت میں کائنات کے ساتھ حقیقی تعلق ہے، جو کائنات کے یعنی وہ انٹریکیسیز کو جانتے ہیں، وہ پہلوؤں کو جانتے ہیں جن پہلوؤں کو صرف ایک مادی دنیا میں کام کرنے والا انسان نہیں جان سکتا، چونکہ ان کا تعلق وحی سے ہے، ان کا تعلق کتاب سے ہے، ان کا تعلق اللہ سے ہے، اسی لیے وہ کائنات کی حقائق کو دنیا کے سامنے لاتے بھی ہیں اور اس کائنات کے حقائق کو دنیا کے لیے خیر کا باعث بننے کے لیے اپنی جدوجہد کرتے ہیں۔ تو یہ تیسرا پہلو ہے جس کی طرف ہم کو کوشش کرنا ہے۔ چوتھا پہلو سیاسی، معاشی، معاشرتی، سماجی اور خاندانی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے ہماری کوششیں ہونا چاہیے، اپنے اجتماعیتوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے فیملیز میں اس کو موضوع بحث بناتے ہوئے اس پہ گفتگو کرنا چاہیے، اور انفرادی و اجتماعی جدوجہد کو واضح ڈسٹنکشن کے ساتھ ہم پین ڈاؤن کریں کہ میری زندگی کی انفرادی جدوجہد کے نتیجے میں کیا تبدیلیاں رونما ہوگی اور اجتماعی جدوجہد کے نتیجے میں کیا تبدیلیاں رونما ہوگی۔ بیشتر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اجتماعی جدوجہد کے نتیجے میں بیٹر مستقبل کے لیے جو ہم اپنی کوششیں کرتے ہیں، لیکن اس سے صرف اجتماعی جدوجہدوں سے چیزیں حاصل ہونے والی نہیں ہیں، بلکہ انفرادی کاوش، ہر فرد کا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے، یہ بھی ہم کو دیکھتے رہنا ہوگا۔ تو ایک بہتر مستقبل کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا ہے، وہ بہتر مستقبل کا وعدہ یعنی کٹھنائیوں سے بھی گزر کر ہوگا، نعمتوں کے فراہم کرنے سے بھی ہوگا، لیکن اس کا وعدہ ہم سے اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم سے اس بات کا وعدہ ہے کہ ہم تم کو وہ بہتر مستقبل عطا کریں گے جو اس دنیا میں بھی آپ کو سرخرو بنائے گا اور پھر آخرت میں بھی آپ کو سرخرو بنائے گا۔ تو ہم کو پورا شرح صدر ہونا چاہیے، پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اندرونی تبدیلیوں کے نتیجے میں جو ایک نئی دنیا آباد کریں گے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ حالات ہمارے لیے پیدا کر دے گا، وہ سچویشنز ہمارے لیے پیدا کر دے گا، وہ راستے ہمارے لیے ہموار کر دے گا، وہ سوچ ہم کو عطا کر دے گا، وہ ہمارے اندر محبتیں ویسی پیدا کر دے گا، لیکن وہ تبھی ممکن ہوگا جب اندرونی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہم یہ سارے چینجز ہمارے اندر، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے فیملیز میں لاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک بیٹر مستقبل ہم انویژن کر سکتے ہیں۔ بیٹر مستقبل کا ایک ایسپیکٹ جو بہت امپورٹنٹ بھی ہے لیکن بہت لمیٹڈ ہے، وہ ایسپیکٹ ہے کہ اس دنیا کے اندر میٹیریل ڈیولپمنٹ، اس دنیا کے اندر مادی کامیابی، اس دنیا کے اندر، اور اس بات پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں میٹیریل ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں ہر انسانوں کا اپنا واضح حق اس دنیا میں رکھ دیا ہے، اس کو متعین کر دیا ہے۔ وہ حق حاصل کرنے سے پہلے اس دنیا میں ہماری موت واقع نہیں ہوگی، یہ ہم کو تصور اپنا سامنے رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کے لیے جدوجہد ضرور کرنا چاہیے، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے کوشش پوری کرنا چاہیے، لیکن اس کے اندر گم نہیں ہو جانا چاہیے۔ وہ ہماری زندگی کا عین آبجیکٹو نہیں بن جانا چاہیے، بلکہ اس زندگی کے آبجیکٹیوز کو اٹین کرنے کے لیے وہ ہمارے زندگی کا ایک ریسورس ہوگا۔ اس ریسورس کو حاصل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے عظیم آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے کوششیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔